یہ پوری زندگی ہم سے کہتے رہے بیٹے بتا تجھے کیا پسند ہے. باپ کی مرضی مچھلی کی تھی, ہم نے کہا نہیں آج ہمیں تو بریانی کھانی ہے. باپ نے اپنا فیصلہ کینسل کیا کہ بیٹے کی پسند کی بریانی بنائی جائے. باپ چاہتا تھا بریانی بنے, ہم نے کہا قورمہ کھانا ہے. باپ نے اپنی پسند قربان کی, کہا بیٹے کے لیے قورمہ بناؤ. آج جب باپ بوڑھا ہو کر کے بیٹھ گیا کہ بیٹا کیوں نہیں پوچھتا کہ ابا بتا تیری پسند کیا ہے. آج وہ بنے گا جو تو چاہے گا, آج وہ بنے گا جو تو کہے گا, آج وہ بنے گا جو تیری پسند ہوگی. قسم کھا کے کہتا ہوں کھانے ایسے بنوایا کرو, تمہارا مالک اتنی دولت نہیں دے گا جتنا تمہارا خدا ان جملوں سے تمہیں برکتیں عطا. واہ بابا سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. کبھی کبھی بڑی بڑی طاقتور بوتلیں وہ کام نہیں کرتی ہیں جو بیٹے کے دو میٹھے بول باپ کو طاقت دے جایا کرتے ہیں. بیٹھا کرو ان کے پاس, انہیں وقت دیا کرو. آج یہ بوڑھے ہو گئے, آج یہ چاہتے کوئی ہم سے دو باتیں کر لے. میں نے کتنے ماں باپ کو دیواروں سے باتیں کرتے دیکھا ہے, دیواروں سے. کئی مائیں جھولے لے کے بچوں کے بیٹھ گئی ہے بڑھاپے میں, اسی کو ہلا رہی ہے. بیٹا کدھر ہے؟ کا دبئی میں. بیٹا کدھر ہے؟ ممبئی میں. بہو کہاں بچوں کو لے کے گئی ہے, پھر اس کا کیا کر رہی ہے؟ کہ اسے دیکھتی ہوں بچپن یاد آتا ہے. بیٹے سے بات کرنے کو جی چاہتا, جھولا ہلا کے اس سے بات کرتی ہوں. یہ دن دیکھنے تھے ماں باپ کو جنہوں نے زندگیاں ہمارے نام کر دی. آج ان کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ کا وقت نہیں ہے. کیا کرو گے ایسی دولت کا یار؟ اگر ماں باپ کو کھو کے دولت مل بھی گئی تو کوڑیوں کی نہیں ہے دولت. اس لیے دولت تو کبھی بھی حاصل کی جا سکتی ہے, ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے. آج ہیں تو قدر کر لو, کل نہیں ہوں گے تو رو گے, پھر مانگو گے, چیخو گے, قبرستان جاؤ گے, مٹی کے سوا تمہیں کچھ نظر نہیں آئے گا. وہاں وہی مٹی جسے تم ڈال کے آئے تھے, وہاں کچھ نہیں ملے گا تمہیں. آج ہیں, عزت کرو ان کی, انہیں وقت دیا کرو. جھولوں سے مائیں باتیں کرتی ہیں بیٹوں کی. یہ دن دے دی اولاد نے. بیوی کے پلو میں ایسا خوشبو میں ڈوب گیا جا کر کے کہ ماں کی آہیں یاد نہیں رہی. وہ بوڑھا باپ جو راتوں رات جاگ کے ہمیں سلاتا تھا, آج اس کے لیے ہمارے پاس 5 منٹ تھے. وہ پانی مانگتا ہے, پانی دینے تیار. کئی امیر کہتے جی میں نے تو نوکر لگا دیا. نوکر اتنی خدمت کر لے گا جتنی تو کر لے گا. او بھائی, نوکر کے منہ دھلانے میں اور بیٹے کے منہ دھلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. تم نے کہاوت نہیں سنی؟ اپنا مارے چھاؤں میں ڈالے, پرایا مارے دھوپ میں ڈالے. اپنے تو زخم بھی پھونک پھونک کے صاف کرتے, اور پرایوں پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تیزاب چھڑکے یا نمک. کبھی یہ نہ کرنا, ماں باپ کی خدمت کے لیے کبھی نوکر نہ رکھنا. اگر کچھ چاہتا ہے نا تو ان کی خدمت میں خود نوکر بن کے رک جانا, خود نوکر بن کے لگ جاؤ. اس لیے کہ ان کی نوکری تمہیں دنیا میں بھی اعلیٰ مقام دے گی اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام دے گی. اس لیے کہ یہ ماں باپ کی نوکری ہے, ماں باپ کی نوکری ہے. آفس کے آگے ہاتھ باندھ کے اس لیے کھڑے رہتے ہو, مالک کے آگے اس لیے اونچی آواز میں نہیں بولتے ہو کہ بونس کٹ جائے گا. مالک کی پہلی گھنٹی پہ اس لیے دوڑ آتے ہو کہ ڈیوٹی چھوٹ جائے گی. ماں باپ کی پہلی آواز پہ کیوں نہیں آتے ہو؟ ان کی آواز پہ پہلے دوڑ کے آ جایا کرو, ورنہ جنت ہاتھ سے چلی جائے گی. جنت چلی جائے گی. اگر وہ 2 ٹکڑے دیتا ہے نا تو یہ جنت کے مالک بنے بیٹھے. جنت لینی ہے تو ان کے اشاروں پہ کودنا پڑے گا, ان کے اشاروں پہ بولنا پڑے گا. آج بوڑھے ماں باپ کے لیے وقت نہیں, انہیں وقت دیا کرو. بڑی قیمتی دولت ہے یہ اللہ کی. یہ بستر پہ بھی پڑے نا تو بڑے کام کے. کہہ رہا دعا کر دو مٹی پیاری اللہ کو ہو جائے ابا کی. کہا کیوں؟ اب تو کہا بستر پہ ہی پیشاب پخانہ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تیری خوش نصیبی ہے کہ باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے. تو نہیں جانتا ہے ان کی گندگیاں تو اٹھائے گا, اللہ تجھ کو بلندیوں کے تاج عطا فرماتا چلا جائے گا. نہیں سمجھتے لوگ ان چیزوں کو, نہیں سمجھتے. بڑے خوش نصیب ہے جو ماں باپ کی خدمت کرتے, ان کی خدمت کر کے نہ بڑے بن جاتے. انہیں وقت دیا کرو. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں سب سے مشکل دور بڑھاپے کا آتا ہے. کون سا دور آتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا میرے بچے سارے, نوجوان بھائی بھی سمجھ رہے ہیں نا؟ سب سے مشکل وقت
بڑھاپے کا تھا جی، یہ بچے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے، عید سے پہلے دیکھنا باپ لے کے جائے یا ماں مارکیٹ لے کے جائے، لے جا کے نا یہ نہیں کہتے یہ والا پیک کر دو، ماں بیٹھا لیتی ہے بیٹے کو اوپر، خود بیٹھتی ہے نیچے اور جوتے 10 طرح کے نکلواتی ہے، وہ اپنے ہاتھ سے نکالتی ہے پہناتی ہے، نکالتی ہے پہناتی ہے، بار بار کہتی نہیں نہیں میرے بیٹے کے پیر میں اچھا نہیں لگ رہا، میرے بیٹے کے پیر میں اچھا نہیں لگ رہا۔ میں بیٹوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم اتنے بڑے تھے وہ اپنے ہاتھ سے ہمیں جوتے پہناتے تھے، آج ایک بار ہم انہیں دکان میں لے کے گئے، ابا بیٹھو تمہارے پیر میں جوتے ڈال کے میں دیکھوں گا، اماں بیٹھ آج میں دیکھوں تیرے پیر میں کون سا جوتا اچھا لگے گا۔ کبھی لے کے گئے ماں باپ کو؟ اور لے کے جایا کرو، عید کا ٹائم آئے نا ماں باپ کو لے کے جاؤ کہ نا آج تک تم نے ہماری پسند کا پہنایا گئے، اب ہم تمہیں تمہاری پسند کا پہنانے کے لیے آئے، لے کے جایا کرو۔ ہم انہیں وقت نہیں دے پاتے، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، سب سے مشکل وقت بڑھاپے کا ہے۔ اب سنیں جن پہ بڑھاپا آنا ہے یہ آ گیا، جب دنیا چھوڑ جائے گی نا اور کوئی منہ نہیں لگائے، کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہوگا، کوئی یہ پوچھنے والا نہیں ہوگا تیرے منہ میں دانت کتنے، پھر پلٹو گے مسجد کی طرف، پھر لوٹو گے مسجد کی طرف، اللہ کہے گا سن تجھے کوئی منہ نہیں لگا رہا نا، آ میرے گھر آ جا، تجھ سے کوئی بات نہیں کرتا نا، میں کروں گا تجھ سے بات، اپنا درد مجھے سنا جب تم مسجد میں آتے ہو، سنو قرآن بڑا ضروری ہے، کہتا ہے اگر تجھے اپنا حال سنانا ہے نماز کی نیت باندھ لے، تو کہتا جا میں سنتا جاؤں گا، اور اگر تجھے میری باتیں سننی ہے پھر قرآن لے کے بیٹھ جا، قرآن پڑھتا جا، قرآن کی آیتوں میں تجھے میری باتوں کا مزہ آتا جائے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ زندہ باد۔ تمہیں کوئی منہ نہیں لگاتا ہے پھر رب کا قرآن تمہیں سینے سے لگائے، جب کوئی ساتھ نہیں دیتا نا پھر قرآن لے کر آئے۔ اس لیے خدا را اتنے جاہل نہ رہ جانا کہ بڑھاپے میں بھی قرآن ساتھی نہ بن سکے، کم سے کم اتنا قرآن ضرور سیکھ لینا کہ بڑھاپے میں جا کے دنیا ساتھ چھوڑ دے تو رب کا قرآن ہمارے ساتھ ہو۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ، پڑھائی کریں گے انشاءاللہ، قرآن سیکھیں۔ اگر ہم نے قرآن نہیں سیکھا تو کچھ بھی نہیں سیکھا ہے۔ بڑی بات ہے بیٹے کو حافظ قرآن بنانا، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ۔ تم نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، موتیں ہوتی ہیں، لوگ بڑے بڑے پیسے والے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آج کوئی آسانی سے روح نکلوانے والا نہیں۔ نکلے کیسے؟ سارے لوگ جانتے ہیں ہاسپٹل کی کنڈیشن، آخری سانسیں ہوتی لے جا کے ابا ہاسپٹل میں رکھ دیا، کائے میں وینٹیلیٹر پہ، ابا آکسیجن لگی پڑی ہے، جو چادر بچھی ہے وہ بھی ناپاک ہے، انہوں نے ہمارے کپڑے اتار کے اپنے گرین کپڑے پہنا دیے وہ بھی ناپاک ہے، جتنے نرس اور وہاں پہ ڈاکٹر آ رہے ہیں انہیں بھی پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں ہے، مشکل سے روحیں نکل رہی ہیں، مشکل سے، بستر ناپاک، جگہ ناپاک، لوگ ناپاک، رحمت کے فرشتے آنے تیار نہیں، ادھر تڑپ تڑپ کے بندہ مر رہا ہے، آکسیجن لگی ہے، رشتہ دار جو ہیں پھلوں پہ پھل لانے پہ لگے پڑے، کوئی جوس لا رہا ہے، کوئی پھل لا رہا ہے، سیب لا رہے، کیلے لا رہے، میں وہ جو آکسیجن میں پڑا شیشے سے جھانک رہا ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھ پا رہے ہیں آج اس کے، آج اللہ کی پکڑ میں آ گیا کہ وہ اب تک اکڑ میں رہتا تھا، ہم نے کہا تھا ہم سے چندہ نہ مانگنا، یہ تماشے کر رکھے ہیں، یہ تم نے مدرسوں کے نام پہ ٹھگی کا جال پھیلا رکھا ہے، مولوی ہوتے ہی حرام کھانے والے ہیں، آج ایک ایک جملے کا بدلہ لیا جا رہا ہے، بڑا تڑپ رہا ہے، روح نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے، سارے رشتہ دار کوئی پھل کوئی جوس لے کر کے آ رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آخر یہ رو کیوں رہا ہے؟ ساری فیسلٹی موجود ہے، سانس بھی مشینوں کے ذریعے آ رہی ہے، رشتہ دار بھی سامنے ہے، وہ کہتا میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں، یہ جو جوس لے کے آ رہے ہیں آج مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو پھل لے کے آ رہے ہیں یہ تو بند کر دیا گیا ہے، چاہتا کیا ہے؟ وہ آکسیجن پہ سامنے وینٹیلیٹر پہ لیٹا بندہ کہتا ہے اگر لا سکتے ہو تو یاسین کا پڑھا ہوا پانی لا دو، سورہ رحمان کی تلاوت کا پانی لا دو، کرے گا کیا؟ کام میں جینا نہیں چاہتا، اب قرآن کی تلاوت کے صدقے میں عزت سے مرنا چاہتا۔ واہ واہ واہ، جن کے اپنے بیٹے قرآن کے قاری ہوتے ہیں وہ کبھی بے بسی کی موت نہیں مرتے، وہ کبھی مفلسی کی موت نہیں مرتے، وہ جب مرتے تو اس شان سے جاتے ادھر تلاوت ہوتی ہے ادھر روح جنت کی طرف نکل کے جاتی ہے۔ احسان ہے ان علماء کا کہ یہ ہمارے بچوں کو پڑھا رہے اور ہمیں دین دے رہے ہیں،
میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اس بات کو، ہمارے یہاں حافظ بن جائے تو بندہ 1000 روپے دے کے کہتا میں نے بہت دے دیے امام مولانا، 1000 روپے ایک جوڑا ان کی بہو کو دیا تھا، ایک جوڑا انہیں دیا تھا. سن بھائی، کان کھول کے سن، اور میل ہو تو صاف کر لے. 1000 نہیں، 10 لاکھ نہیں، 50 لاکھ نہیں، یہ جو کھال ہے نا تیرے بدن کی، اگر یہ اتار کے نا اس کا جوتا بنا کے اپنے بیٹے کے استاد کو بھی پہنائے نا تو تب بھی اس احسان کا بدلہ پورا نہیں ہوگا جو تیرے بیٹے کو انہوں نے حافظ قرآن بنا کے تجھ پہ احسان کر دیا ہے. اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی دولت، وہی کوئی قرآن نہیں پڑھ جاتا، محنتیں لگتی، رت جگہ لگتے ہیں اس میں، آدھی آدھی رات سے اٹھ کے قرآن پڑھنا اور پڑھانا پڑتا ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائی قرآن سے بھی پیار کرو، صاحب قرآن سے بھی پیار کرو، اور وعدہ کرو یہ میلے تماشوں میں پیسہ نہیں لگاؤ گے، فالتو کے حرام کاموں میں پیسہ نہیں لگاؤ گے. اللہ توفیق دے گا تو اس پیسے کو مٹھی بند کر کے قرآن پڑھنے والوں پہ لگایا جائے گا. لگائیں گے انشاءاللہ. نوجوانوں سے میری گزارش ہے، اکثر کمانے والے جانے والے لوگ حادثے روڈوں پہ ہو رہے، چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں، معاف کیجئے گا، چلتے پھرتے موتیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں چلتا کب کس کی موت کی خبر آ جائے. گھر سے نئے کپڑے سوٹ بوٹ پہن کے نکلا، تھوڑی دیر میں خبر آتی ہے کہ اس کا بھیجا پھٹ گیا، ختم ہو گیا. نئے کپڑے پہن کے گیا تو سفید کپڑے میں لپٹ کے سل کے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب موت ہے، موت، موت ہے، موت، موت آ رہی ہے قدم قدم پہ. کوئی گیا ایکسیڈنٹ ہوا، ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کوئی پھٹ گیا، پتہ ہی نہیں چلتا کب کہاں کیا ہو جائے. خدا را آپ سے گزارش ہے اپنے پیچھے کچھ لوگوں کی دعائیں شامل رکھا کرو، دعائیں شامل رکھا کرو. یہ بات میں اکثر بتاتا ہوں، اور میں نے جب سے سنی ہے نا یہ بات مجھے آج تک ایسے ہی یاد ہے جیسے ابھی مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے. ایک نوجوان نے مجھے فون کیا، اس نے کہا تھا حضرت جی بڑا رب کا کرم ہو گیا، رات گاڑی چلاتے چلاتے نا میری آنکھ لگ گئی، کہہ رہا 2 کلومیٹر تک گاڑی ایسے ہی چل گئی اور شکر دیکھو گاڑی پلٹی نہیں. میں نے کہا کرم ہے رب کا. کہنے لگا تجربہ بھی بہت ہے مجھے، میں نیند میں میرے ہاتھ سیدھے رہے. میں نے کہا نادان ہوں. میں نے کہا کوئی نیکی کرتا ہے؟ کہا ہاں. میں نے کہا کون سا نیک کام کرتا؟ کہا جب چکر سے واپس آتا ہوں نا تو مدرسے کے بچوں کو جا کے نا 1% اپنی کمائی کا جا کے دیتا ہوں، مدرسے میں دے کے آتا ہوں. میں نے کہا سیدھی بات سن لے، نہ تیرے ہاتھوں نے بچایا نہ تجربے نے بچایا، تو سو گیا تھا، قرآن والوں کی دعائیں تجھے بچا کے لے گئی تھی. اللہ سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. لبیک یا رسول اللہ. نہیں میرے بھائی، بس میں نے پہلے کہا تھا طوفان نوح لانے سے آخر کیا فائدہ، ایک اشک ہی بہت ہے اگر کچھ اثر کرے. محنت لگتی ہے، محنت لگتی. تو کسی کی دعائیں شامل کر لو. آپ سارے میری عمر کے میرے بھائی ہیں، کچھ دوست ہیں، کچھ بھائی ہیں، نوجوان سارے میرے. میں کہتا ہوں اپنے پیچھے یار دعاؤں والا ساتھ رکھو، دعاؤں والا رکھو. بڑی دعائیں بڑے کام آتے ہیں ان کے. یہ لمحے لمحے کے لقمے نا یہ کبھی کبھی ہماری سالوں سال کی غلطیوں پہ بھاری پڑ جاتے ہیں. بڑے کام آتے ہیں ان کے یہ لقمے. حصے رکھا کرو اس میں، حصے اپنے پیچھے دعاؤں والے ہاتھ رکھو. گارنٹی نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں 500 روپے دے کے حضرت دعا کر دینا، 500 روپے دے کے دعا کر دینا، کوئی 1000 دے کے دعا، کوئی 5000 دے کے دعا کر دینا. چل تو دے رہا ہے، یہ دعا منہ سے کہہ کے لے رہا ہے. ایسے کام کرو کہ زبان نہ بھی کھلے دعائیں پھر نکلنے لگ جائیں. یہ اصل دعا ہوتی ہے. کہا کہہ کے کرائی تو کیا کرائی. ایسے کام کر جاؤ کہ خود دعا دل سے نکل جائے. وہ دعا اثر رکھتی ہے. سبحان اللہ. کہا تھا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ایسے کام کر جاؤ کہ دعائیں دل سے نکلیں. پھر مجھے وہ بات یاد آ گئی، پھر میں وہ بچے کی بات دہراؤں گا. قرآن بڑی چیز ہے. عقل مند ہے وہ باپ جو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے رہے، اور ساتھ میں دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے. دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے. آپ بنیے پڑھیے. اب لڑائی تو پر بندوق کی نہیں رہ گئی ہے، اب لڑائی قلم کی ہے. جس قوم کے ہاتھوں میں قلم ہوگا وہ قوم آگے جائے گی، اور جس کے ہاتھ میں قلم نہیں ہوگا وہ نالیاں صاف کرے گی. یہ یاد رکھیے گا. فیصلہ تمہیں کرنا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے حکومت کرنی ہے یا جوتیاں اٹھا کے تمہیں نالیاں صاف کرنی ہے. یہ کیا فیصلہ بات ہے، آپ کو بہت کرنا ہے.
ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم پہ غور کرنا ہے. ہم 10ویں تک پڑھا کے کہتے ہیں جی بہت پڑھا لیا اب دکان چلانے کا. 11ویں تک پڑھا کے کہتے ہیں بہت پڑھا لیا دکان چلانے کا. صرف دکانیں چلوانی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی تقدیر بنے اور تم صرف دکاندار بنانا چاہتے ہو. نہیں, اگر فاقے رہنا بھی پڑے فاقے کر لو, بچوں کو تعلیم دو. مارہرہ شریف کا ایک نعرہ ہے, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. یہ ہر شخص لازم کر لے. ہم پھٹے کپڑے پہنیں گے لیکن بیٹے کے کندھے پہ اسٹار لگوا کے دکھائیں گے. ہم فاقے سے رکھیں گے لیکن بیٹے کے سگنیچر میں زور پیدا کریں گے. ہم فاقے کریں گے لیکن بیٹے کا قد اونچا دیکھنا چاہتے ہیں. یاد رکھو, جب خاندان کا ایک بیٹا بڑا ہوتا ہے صرف ایک بڑا نہیں بلکہ پورا کا پورا خاندان اونچا نظر آیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, زندہ باد. پڑھیں گے انشاءاللہ, پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ جو چندے کرتے ہو نا قوالیوں کے لیے, چندہ بند نہیں کرنا ہے, قوالی بند کرنی ہے. اس چندے کو اٹھا کر کے نا اپنی قوم کی بچیوں کے لیے بہترین انگلش میڈیم اسکول بناؤ. اور ایسا ہونا چاہیے جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو. اسی چندے کو اٹھا کے, آپ سے الگ سے نہیں مانگ رہا ہوں, الگ سے نہیں مانگ رہا ہوں, آپ اسی چندے کو اٹھا کے جو قوالیوں میں لٹاتے ہو اور اڑاتے ہو اور جو دیتے ہو, صرف اتنا اٹھا کر کے اسکول بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو اور پڑھانے والی بھی بیٹی ہو. خدا کی قسم پھر ہاسپٹلوں میں تیری میری بیٹی کو بے پردہ نہیں کیا جائے گا. اگر علاج کے لیے مریم آئے گی نا تو پھر ڈاکٹر بن کے فاطمہ نظر آئے گی. زندہ باد. میں نیوز دیکھ رہا تھا, کوئی پولیس اس کا جیل کا کوئی جیلر ہے جو مسلم لڑکیوں کو جو جیل میں بند ہیں ان کو رات کو اٹھوا کے اپنے کمرے میں بلواتا ہے. یہ ہماری قوم کا مقدر رہ گیا اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کیونکہ تم کسی گنتی میں نہیں ہو. اگر ہو تو تعویذ کی دکانوں پہ تم, ڈوری کی دکانوں پہ تم, چادروں کی دکانوں پہ تم, پھولوں کی دکانوں پہ تم, مجاوروں میں تم, جا کر کے دیکھو تماشائیوں میں تم. اگر نہیں ہو تو کامیابی کی جگہ تم نہیں. اس لیے پڑھنا ہے. یہ قسم کھا لو کہ ہمیں یا تو پڑھنا ہے یا بچوں کو پڑھانا. اور یاد رکھنا, مزاروں سے علاقے بلند نہیں ہوتے. میں کھل کے بات کر رہا ہوں اور بریلوی بھی ہوں. ان کی جیسی زندگی تھی یہ کاٹ کے چلے گئے. اچھی کاٹی اللہ نے مزار بنوا دیا, بری کاٹتے تو لاپتہ ہو جاتے, نام تک کوئی پوچھنے والا نہیں. تو یاد رکھیے, مزاروں سے رتبے بلند نہیں, محنت سے رتبے بلند ہونے, محنت سے رتبے بلند ہونے, محنت سے رتبے بلند ہونے. ہمیں محنت کرنی ہے. کس چیز پہ؟ تعلیم. کس پہ بچوں پڑھیں گے میرے بیٹے؟ موبائل تو زیادہ نہیں چلائیں گے. فلحال سن لو تم بھی, چھوٹے چھوٹے بچوں سے گزارش کروں گا, اگر آپ 10-11 بجے موبائل چلاؤ گے نا تو ایک تو 40 سال میں جا کے اندھے ہو جاؤ گے, دوسرے کان خراب ہو جائیں گے, اور تیسرے شادی کے بعد تمہاری بیوی بچوں کا پیٹ بھیک مانگتے رہے گا. یہ تم یاد رکھنا. اگر چاہتے ہو اچھے کپڑے پہنو, اچھی گاڑیاں ہو, عزت کی زندگی ہو, تو موبائل پھینک دو, قلم پہ زور دو, تعلیم پہ زور دو, کتابیں پڑھو. آج محنت کر لو, کل لیپ ٹاپ کمپیوٹر تمہارے قدموں میں پڑے گا. سبحان اللہ, بے شک. پڑھیں گے انشاءاللہ. نوجوانوں سے گزارش ہے, یہ جو پب جی کی بلا گئی ہے نا, پب جی اور فری فور ہے, کیا ہے فری فائر, یہ اس سے نکل جاؤ ورنہ تم سے بڑے پاگل پوری قوم میں کہیں نظر نہیں آئے. پاگل نہیں ہے یہ لوگ جو اکیلا بیٹھا بیٹھا کر رہا مار مار مار. ان سے بڑا پاگل کون ہوگا بھائی؟ ان سے بڑا گدھا کون ہوگا؟ کیا ملا تجھے؟ نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی. تیرے گھر میں چوہے برابر اذان دیتے رہے اور تو پب جی پہ لگا رہا, تو فری فائر پہ لگا رہا. خدا توفیق دے, حلال روزی پہ لگو, بچوں کو کامیاب بناؤ. جن لوگوں کی روزی حلال ہوتی ہے ان کے بچے بڑے کامیاب ہوا کرتے ہیں. یہ بھی یاد رکھیے گا. پڑھیں گے انشاءاللہ. اب کسی اور چیز پہ 1.5
اتنا واحد کام. یہ نہیں بھائی تم بھی تو جان ہو جلسوں کی یار. توجہ ہے نا سارے لوگوں. تو پڑھائی پہ دھیان دیجیے, موبائل چھوڑ دیجیے. یہ مغربی جو شیطانی طاقت ہے نا, یہ سب ان کی اسکیم ہے ہمیں بدنام اور برباد کرنے کی. ان کے بچے دیکھو 18 گھنٹے پڑھتے ہیں, ان کے بچے لازم ہیں. 18 گھنٹے ان کے بچے پڑھتے ہیں. عیسائیوں کا اصول ہے 90 سال کا بھی ہوگا تو 18 گھنٹے پڑھنا لازم ہے, کیونکہ انہیں ایک اچھی نسل دینی ہے. وہ مٹھی بھر نہیں, گنتی بھر ہے, لیکن دنیا کو محتاج بنا رکھا انہوں نے. پانی ان کا پی رہے ہو تم, صابن ان کے یوز کر رہے ہو تم, ہیں, اور فاسٹ فوڈ ان کے کھا رہے ہو آپ, دوائیاں ان کی ہیں آپ کے پاس. آپ کا کیا ہے؟ ہمارے پاس صرف فری فائر ہے. اسے کھا کے اندھے بنو, پھر دوا ان کی کھاؤ. اسے کھا کے پاگل بنو, میڈیسین انہی کی لو. یہ ہماری قوم کی کنڈیشن ہے. اس لیے پڑھیے, بہت ہو گئے ہیں تماشے. ہم نے 70 لاکھ مزاروں کے گنبدوں میں لگائے, ہم نے 20 لاکھ ٹائلسوں میں لگا دیے. کیا فائدہ ہوا مزار والے کو؟ اگر وہ اچھا تھا تو اس کی قبر تو ویسے ہی جنت تھی. تیرے پتھروں کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر عمل خراب تھے تو تو 1 نہیں کروڑوں کا پتھر لگا دے, اندر جہنم کا گڑھا بن چکا. کوئی نتیجہ نہیں. اس پیسے کو اب صحیح جگہ مان جاؤ, ابھی وقت ہے. 70 سالوں میں ہم نے مزاروں کے علاوہ کچھ نہیں بنایا. اگر ہم نے اسکول اپنے بنائے ہوتے نا, آج ہم کسی کے محتاج نہیں ہوتے. پہلی بات تو ہمارے کالجز نہیں, بچے ہیں ہی نہیں کہ جو کسی انجینئرنگ کالج میں جائیں یا میڈیکل کالج میں جائیں. اگر کوئی بچہ اللہ ماشاءاللہ تیار ہو بھی جاتا ہے تو ہم اتنے بڑے محتاج ہیں, اپنے بچے کی فیس بھی دیتے اور ڈونیشن کے نام پہ 50 لاکھ روپے انہیں رشوت دی جاتی ہے, تب کہیں تیرے میرے بیٹے کو بیٹھنے کی کرسی ملتی. یہ محتاجی ہے ہماری, سمجھ رہے ہو آپ؟ اور پھر بھی مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ, سارے گنڈے وہاں ملے جنہیں قوم سے مطلب نہیں, تباہی سے مطلب نہیں, سارے اکٹھے ملیں گے. نکلو ان تماشوں سے, کوئی نتیجہ ان سے نہیں ہے. کاش جتنی رات بیٹھ کے تم نے چڑھ گئے چشتی رنگ کیا نا, اتنی دیر بیٹھ کے قرآن پڑھ لیا ہوتا اور پھر لاسٹ میں جھولی پھیلا کے رب سے کرم مانگا ہوتا. وہ اتنا کریم ہے, تیری ایک رات کے بدلے میں تیرے 70 سال کے گناہوں کو ایک لمحے میں معاف کر دیتا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. جوانی کا جوش ہے, چلو بھائی کبڈی دیکھیں گے, چلو بھائی یہ دیکھیں گے. اللہ توفیق دے تو قرآن کی قرات کے مقابلے کراؤ. آپ کون اچھا قرآن پڑھتا ہے اسے دو انعام. جب یہ محفل آباد کرو گے, ہر شخص چاہے گا میرا بیٹا بھی قرآن کا قاری ہونا چاہیے. لیکن ہم اپنے بچوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں, ارے حافظ جی کو کیا نا رات والی سبزی دے دے. وہ بچہ سن رہا ہے حافظ جی کو رات والی مل رہی ہے, وہ کیوں پڑھے گا جی قرآن؟ انہیں تو سڑی بسی کھلائی جاتی ہے. عادت یہ بناؤ, امام صاحب کا کھانا کے گھی ڈال کے دینا. بچہ کہے گا یار غریب تھا لیکن میرے گھر سے پھر بھی گھی گیا, کہے گا کچھ بنوں نہ بنوں قرآن کا قاری ضرور بنوں گا. اپنے بچوں میں تعلیم کا شوق پیدا کریں. یہ تعلیم کا شوق ہوگا کہاں سے پیدا؟ بیٹھا کے صبح کہہ رہا دیکھ رہا یہ جو ملوا کی کوٹھی ہے نا, بھیا اگر ہو کوئی ملوا تو برا نہ مانیے, ایسی نام لے رہا ہوں, کسی تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا ہوں میں تو چلو چھن بپن چھپن کچھ بھی کہہ لو, منگلا کہہ لو, بدھا کہہ لو, یہ سارے نام ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, کہہ رہا یہ جو بدھا کی بلڈنگ کھڑی ہے تجھے کیا پتا یہ ابا کی باپ ہے جو نال اللہ, ان کا ابا ٹھیلا چلاتا تھا, 4 دن میں یہاں سے یہاں پہنچ گئے. اتنی دھن سے اس کی اولاد نہیں کرنا, کوئی جواب نہیں بھائی, اولاد نے نام کر دیا. تو وہ جو بچہ سن رہا ہے نا ہمارا, وہ سمجھ رہا ہے کہ اصل وہ ہے جو پیسہ کما لے, بڑا وہ ہے جو پیسہ کما لے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بچے جب کوئی ذریعہ نہیں ہوتا تو ہوش سنبھالتے جیب کاٹنی شروع کر دیتے. جیب بھی نہیں کٹتی ہے تو پھر چوریوں کی طرف چلتے, کیونکہ بڑے بننے کا خواب تھا نا. انہیں یہ قصے نہ سناؤ کہ امیری کیسے بنی ہے, دولت کیسے آئی ہے. انہیں یہ بتاؤ 1400 سال ہو گئے, نبی کے ابو بکر کو بھی دنیا بھولی نہیں ہے.
1400 سال ہو گئے آج بھی عمر کے قصے پڑھے جاتے ہیں. انہیں یہ بتاؤ 1400 سال ہو گئے ہیں آج بھی عثمان غنی کی سخاوت مشہور ہے. 1400 سال بیت گئے ہیں آج بھی علی کی بہادری جیسا کوئی بہادر نہیں ہے. جب انہیں یہ بتاؤ گے تو ان کے علم پہ گفتگو ہوگی, ان کی تعلیم پہ باتیں ہوں گی, ان کے کریکٹر کی باتیں ہوں گی, ان کے اخلاق کی باتیں ہوں گی, ان کی ترقی کی باتیں ہوں گی, ان کی پاور کی باتیں ہوں گی, ان کے اقتدار کی باتیں ہوں گی, ان کی حکومت کے چرچے ہوں گے. پھر تیرا میرا بیٹا جیب قطرہ نہیں بنے گا, آگے چل کے قوم کا مستقبل بنتا ہوا نظر آئے. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے بچوں کو دولت کے قصے نہیں, حضور کے غلاموں کے قصے سنو, حضور کے غلاموں کے قصے سنو. کریں گے انشاءاللہ, کریں گے انشاءاللہ. ہاں میرے بھائی نے کہا بڈے کا مسئلہ, بڈے کے بارے میں کیا کہا؟ کیک کی جگہ پیٹ کاٹ دو تو اچھا ہے. چاقو نہیں تھم رہا چچا اس سے, اور یہ کنڈیشن ہے بڈے چل جائے. یہ سب یہودی اور عیسائیوں کی چلائی ہوئی رسمیں جو ہمارے گھروں میں آتی ہیں, ہمارے گھروں میں آتی ہیں. کیا بھائی کیا ہو گیا تجھے بڈے ہو گیا تیرا, تو 1 فٹ بڑھ جائے گا آج, 2 کلو وزن بڑھ جائے گا اس میں. ہم ڈاکٹر سے پوچھتے پوچھتے پریشان ہیں, بتا تو تھوڑا وزن بڑھ جائے. لوگ ہمیں کہتے ہیں یار بڑا کمزور مولوی ہے, یہ دیکھ کے کہتے ہیں تم فٹ ہو. یہ ہمیں فٹ کہتے ہیں تو ہم ان سے دوا مانگتے ہیں, نہ ادھر سے فٹنگ ہو رہی ہے نہ ادھر سے فٹنگ ہو رہی ہے. نتیجہ کچھ نہیں ہے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. بڑے شڈے ختم کرو یہ تماشے. خود یہ سوچو اگر آپ 50 سال کے ہو گئے, کتنے سال کے, کتنے کے بولو, کتنے سال کے, 50 سال کے اگر آپ ہو گئے نا, تو پھر جشن کس چیز کا کہ میں 50 کا ہوں. غم کر غم 50 سال گھٹ گئے زندگی کے, رو اللہ کی بارگاہ میں, مالک راضی نہ کر سکا, راضی نہ کر سکا. ایک رات دے دے جس میں میں رونے والا ہوں اور تو دینے والا ہوں. ایک رات ایسی مانگو. جب تمہارے جنم دن کی لوگ کیک کاٹنے کی بات کریں, پھر تو تیاری مسلح کی کیا کر, مسلح بچھایا کر, رویا کر, اللہ سے گناہوں کی معافی مانگا کر. وہ اتنا کریم ہے, تمہیں مانگنے میں دیر ہوگی, خدا کو دینے میں دیر نہیں لگے گی. ہاں کریں گے انشاءاللہ یہ تماشے ختم, بڑے بڑے ختم کریں گے انشاءاللہ, وعدہ کریں انشاءاللہ. جتنے لوگ یہاں آئے بتاؤ بڑے پہ کیک تو نہیں کاٹو گے؟ ایسے کھا لیا کرو جا کے کیک, حلال ہے وہ, جائز ہے, پکا کے کھا لو, لیکن کیک پہ بڑے پہ کٹنا ضروری ہے کیا؟ یہ کنڈیشن ہے ہماری. نکلو ان ساری فالتو کی چیزوں سے, ایک فوکس کرو. ہمیں دنیا بھی بہتر کرنی ہے اور آخرت بھی بہتر کرنی ہے, اور یہ ہمارا دین ہمیں سبق دیتا. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ ہمیں دنیا کی بھی عزت بھلائیاں عطا کر اور آخرت کی بھی عزت اور بھلائیاں عطا فرما. ہاں تو آپ دنیا بھی بہتر کریں اور آخرت بھی بہتر کریں. اللہ تعالی ہمیں اور ہماری نسلوں کو دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. پوری محنت لگ گئی تقریر میں, جتنی تقریر میں لگے گی اتنی شجرے میں لگ جائے گی. میرا بھائی کہہ رہا کبھی کبھار کا تو نمبر آوے, پڑھ دو شجرہ. محبتیں اللہ سلامت رکھے. بھائی کہہ گیا تو میں شجرہ پڑھ دیتا ہوں, اور کیا تھوڑی سی محنت زیادہ پڑے گی. لیکن سنو, اب تک جیسے تم نے گم ہو کے سنا ہے نا, شجرہ ایسے نہیں ہونا. شجرہ ذرا بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو دیوار کے پیچھے بیٹھے ہیں نا, اس دیوار کے پیچھے ان کی تو موج ہی لگ گئی, قطعی بول نہیں تیار. ارے اس دیوار کے نہیں بابا, میں اس دیوار کے. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ. کبڈی نہیں ہے, جلسہ ہے. بہت دن میں سدھرو گے جا کے, مجھے پتا ہے. کافی ٹائم سے یہاں تماشے ہو رہے ہیں, مگر امید ہے جتنے آئے ہیں نا سارے ہی حضور کے غلام آئے. انہیں دوبارہ اب کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, حضور کا عشق یہاں تک لے آیا ہے. اور جب حضور کا عشق لے ہی آیا ہے
تو جو باتیں ضروری تھی ان پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. کریں گے سارے نوجوان انشاءاللہ، وعدہ کریں گے. بند کریں گے سارے تماشے اپنے سے. اگر کوئی پھر بھی نہ مانے تو ابو جہل نہیں مانا تھا، یہ نہیں مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابو جہل کو سمجھانے حضور آتے تھے، تمہیں سمجھانے تو میں آیا ہے نا. اب کوئی جبریل نہیں آنے والے، اب یہی علماء بتائیں گے جب بھی بتائیں گے. اس لیے جو مان جائے گا وہ بھی ٹھیک ہے، جو نہ مانے گا اس کی اپنی ٹھیک ہے جی. تو اب جو یہ پیچھے والے لوگ ہیں نا، بول دیں ذرا سارے سبحان اللہ. ہماری جامع مسجد میں جب چنے ہوتے ہیں نا، جب چنے بٹتے ہیں تو اس سے زیادہ شور ہوتا ہے، صرف اس بات کو لے کے جی میں رہ گیا. اس مسئلے پہ اتنا شور ہو جاؤ جی میں رہ گیا. تو آپ سے میں سبحان اللہ کہنے کہہ رہا ہوں بھائی، چنے نہیں بٹ رہے. اتنی زور سے سبحان اللہ کہو کہ آواز یہاں سے مدینے تک چلی جائے. ارے ماشاءاللہ، ایسا لگ رہا محفل شروع ہو رہی ہے، دل کر رہا دوبارہ شروع ہو جاؤ. لیکن گور کے مدے کو دوبارہ نہیں ہوں گا شروع میں، میرا بھی وقت بڑا قیمتی ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ تو بول دیں ذرا سبحان اللہ. اتنی آواز ہے تم میں؟ سبحان اللہ. اچھا ایک بار اپنی مرضی سے آواز نکال کے دکھاؤ ذرا، بولو یا رسول اللہ. اتنی ہے نا؟ ابھی اور تیز ہوگی، بتاؤں کیسے؟ میں دعا کرتا ہوں اور یہ ممبر والے میرے ساتھ آمین کہیں گے. یا اللہ جو سب سے زیادہ زور سے تیرے محبوب کو پکارے اسے آج کی رات کے صدقے حضور کا مدینہ دکھا دے. آمین. جو سب سے زیادہ زور، جو اس سے بھی زیادہ زور سے تیرے محبوب کو پکارے اسے اسی سال رمضان میں مدینے کا عمرہ نصیب فرما. آمین. ایک آخری دعا رہ گئی اور آخری زور رہ گیا. آپ کو سبحان اللہ کہنا، آمین یہ کہیں گے. یا اللہ جو سب سے زیادہ زور سے تیری تسبیح بیان کرے وہ ماں باپ کے ساتھ مدینے کی حاضری نصیب پائے. یہ ہے آواز اصل. ٹھیک ہے نا؟ اب امید ہے جتنی میں نے پوری محنت کی اتنی تم نے 3 بار منتر ڈالی ہو گئی نا. اب میں حضور کا شجرہ پڑھتا ہوں، آپریٹر صاحب تھوڑا صحیح سے آواز دے دیں، ورنہ جیسے بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی. میں ہاتھ کا اشارہ کروں تو سمجھ لینا مولوی سانس لینا چاہے. اس بیچ میں آپ کو سانس نہیں لینی ہے، آپ کو سبحان اللہ. ٹھیک ہے، آپ سبحان اللہ کہیں گے اس کی آڑ میں سانس لے لوں. بات سچی اچھی رہتی ہے، دھوکے میں رکھ کے کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، آپ جب سبحان اللہ کہیں گے میں سانس لے لوں گا، اللہ راضی ہوگا، نیکی دے دے گا. ٹھیک ہے جی. اور جب آپ کو ملے گی تو وہ اتنا کریم ہے، ہم جیسے گناہگاروں کو بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ کیسے بولیں گے ذرا بول کے دکھائیں سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے انس، انس کے بیٹے کینان. سبحان اللہ. اگر تم کہنا بھول گئے تو میں شجرہ بھول جاؤں گا. نماز جنازہ نہیں ہے کہ تکبیریں پوری کر کے ہٹوں گا. اب تو بند گئی نیت، اب اولے پڑے یا بارش، ایسا نہیں ہونا. اگر چپ گئے میں بھی ہٹ جاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ بس ہاتھ کا اشارہ ہوتا رہے، بس خالی آپ بولتے رہیے گا. بھائیوں کی فرمائش ہے، بس اس لیے پڑھ دے رہا ہوں ورنہ سوئی 1.5 کے پار جا گئی ہے میری تقریر کی. ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا بول دیں سارے سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ بھائی کی طرح جو کہہ کے گئے، فرمائش کر کے گئے. جی اب جی. آواز تمہاری بھی آنی چاہیے. ہاں ماشاءاللہ بڑی تیز آواز ہے. پیچھے ہمارے چچا لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان کی آواز زیادہ تیز ہے ان سے بلواؤ بھی مت. کبھی کبھی بڑھاپے میں زیادہ زور لگاتے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے نا. تو خالی جوان لوگ محنت کر لیں، جی جی جی. لوگوں کا مسئلہ کوئی ضروری نہیں. ٹھیک ہے. اور لیکن یہاں مر بھی گئے نا تب بھی موت اچھی ہوگی. یہ تو موت ہے. میں جلسے میں سونے والوں کو نہیں اٹھانے دیتا ہوں. میں کبھی لوگوں سے یہ نہیں کہتا ہوں جلسے میں کہ سو رہا ہے سے اٹھاؤ. میں جانتا ہوں اگر جلسے میں آنکھ لگے اور خواب آئے نا تو پھر خواب میں حضور آیا کرتے ہیں. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. محفلیں ہوتی ہیں اس میں. اگر خواب آئے تو خواب میں حضور ہی آتے ہیں.
जी बे शक। इसलिए मैं उठाने भी नहीं कहता हूँ किसी को, और कोई दुनिया से ही उठ जाए तो उससे तो अच्छी मौत किसी की नहीं है। जी जी पूछा जाएगा आखिरी काम क्या था, कहा हुजूर की महफिल में बैठा था, कहा फिर तो सारे गुनाह माफ करा के आया है। ठीक है ना, तो ठीक है, जो जवान लोग हैं वो उम्मीद है मेरा साथ देंगे, बुजुर्ग लोग खाली दुआओं से नवाजेंगे। जिन्हें हार्ट अटैक का डर हो वो जोर से ना बोलें, और जिन्हें ना हो वो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओदूद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। दारे तकबीर, दारे रिसालत, दारे वसीयत, बस लगे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जरा ऊंचा बोलो, शर्माना छोड़ो, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, उलमाए सुन्नत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ाई क़िबला, दारे जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस आपसे गुजारिश है, तकरीर मुकम्मल हो गई, जो कहना था कह चुका, इतना और सुन लें। ये जो इदारा जिसने आपको हाफिज कुरान जैसी दौलत दी है, आप इसको इतना मजबूत कर दें। इस बार एक हाफिज कुरान मिला है, खुदा करे अगली बार पंजतन की निस्बत से 5 हाफिज कुरान निकले। साथ देंगे ना इंशाअल्लाह इदारे का, इसके साथ खड़े हो जाए। नौजवानों, ये दुनिया के लिए भी काम आएंगे हमारी, और आखिरत के लिए भी काम आएंगे। ठीक है ना, अपने इदारे को मजबूत बनाइए, और हमारे उलमाए अहले सुन्नत की आप मोहब्बतों के साथ इनकी खिदमत करें। इनकी कुर्बानियाँ हमारी नज़रों में रहनी चाहिए। जो जहाँ है वहीं बैठा रहे। असल जो मकसद है जलसे का, अब वो पूरा होने जा रहा है। दस्तारबंदी का मंजर आपके सामने होना है, बस यही है आरज़ू। उम्मीद करता हूँ जो मौलाना साहब ने समझाया समझ तो आ ही गया होगा। सारी ज़िंदगी अगर लड़का अपने बाप का हक उतारना चाहे तो उतार नहीं सकता है, क्योंकि बाप अपना मन मार के बेटा को बड़ा करता है और खिलाता पिलाता है, अब खुद नहीं खाता है। मेरे भाई, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। ऐसी वीडियो और पाने के लिए आगे भी शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करें, लाइक